الرحمن الرحیم۔ درس ترمذی شریف آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ حدیث نمبر 737، 738، 739، 740 اور 741 یہ حدیثیں حج کے حوالے سے ہیں۔ سماعت فرمائیں، اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ حج جو ہے، سب سے پہلے حج کا لغوی معنی قصد اور ارادہ، اصطلاحی معنی احرام کی حالت میں مخصوص دنوں میں مخصوص ارکان اور مناسک حج کرنا، مثلا طواف، زیارت، سعی، صفا مروہ، قیام عرفات، مزدلفہ وغیرہ کرنا۔ حج جو ہے 8 ہجری میں فرض ہوا۔ 9 ہجری میں حضور علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر اور مولا علی پاک کی قیادت میں پہلا حج کیا۔ 10 ہجری میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حج بیت اللہ کی شہادت حاصل کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری یہ حج تھا، جبکہ صحابہ کرام نے دوسرا حج 11 ہجری میں حج کے موقع آنے سے قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے دار بقا کی طرف ظاہری پردہ فرمایا۔ تو آئیے احادیث کو سماعت فرمائے، حضور کے فرمان کو سماعت فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو شرح ادوی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد سے کہا، جب وہ مکہ مکرمہ کی طرف لشکر روانہ کرنے لگا، اے امیر، تم مجھے اجازت دو، میں تمہیں وہ بات بتاؤں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب آپ فتح مکہ کے اگلے دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس بات کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے ذہن نے اسے محفوظ رکھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے تھے تو میری آنکھوں نے آپ کو دیکھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، بے شک مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو وہ حرم قرار دیا ہے۔ اے لوگوں، اسے لوگوں نے حرم قرار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کسی بھی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ یہاں خون بہائے یا کسی درخت کو کاٹے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کے اس میں جنگ کرنے سے رخصت حاصل کرنے کی کوشش کرے تو تم اسے کہہ دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کی اجازت دی تھی، اس نے تمہیں اجازت نہیں دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس نے مجھے بھی صرف دن کے ایک مخصوص حصے میں اس کی اجازت دی، اب اس کی حرمت اسی طرح واپس آ گئی ہے جیسے گزشتہ کل کی تھی۔ موجود شخص غیر موجود لوگوں تک یہ بات پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، حدیث نمبر 738، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کرو، کیونکہ یہ دونوں غربت اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے۔ مقبول حج کا ثواب صرف جنت ہے۔ حدیث نمبر 739، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کرے اور اس میں فحش کلامی نہ کرے اور کوئی گناہ نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آؤ سماعت فرماؤ۔ حدیث نمبر 740، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص اتنے سامان اور سواری کا مالک ہو جو اسے بیت اللہ تک پہنچا سکتی ہو اور پھر وہ حج نہ کرے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اللہ اکبر۔ اور زیادہ راہ اور سواری کی وجہ سے حج کا واجب ہونا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کو کون سی چیز واجب کرتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، زادہ راہ اور سواری۔ تو زادہ راہ حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ جو شخص کعبہ تک پہنچنے، وہاں کے اور اپنے اہل خانہ کے خراجات برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس پر حج فرض ہے۔ یعنی زادہ راہ اور سواری کے تمام دونوں وجوہات حج کے اسباب ہیں۔ تو وجوب حج کی 8 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 اسلام یعنی مسلمان ہونا، لہذا کافر وغیرہ پر حج فرض نہیں ہے، نہ یہ حج ہے۔ نمبر 2 علم فرضیت، حج اگر کوئی مسلمان دارالحرم میں ہو تو اسے اس کی فرضیت کا علم ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3 بلوغ یعنی بالغ ہونا، اگر نابالغ بچہ اپنے والدین کی زیر عاطفیت حج کرتا ہے تو اس کی طرف سے فرضیت ادا نہیں ہوگی۔ عاقل ہونا، مجنون وغیرہ پر حج فرض نہیں۔ نمبر 5 آزاد ہونا، غلام یا کنیز پر حج فرض نہیں۔ نمبر 6 صحت مند ہونا، جو شخص بیمار ہو، فالج زدہ ہو، ضعیف اور کمزور ہو، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 7 سواری پر طاقت ہونا، سفر حج بیت اللہ کرنے کے لیے اپنی سواری ہو یا سواری کے خراجات برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو، لہٰذا جس میں یہ شرائط نہ پائی جائیں اس پر حج بیت اللہ فرض نہیں ہے۔ نمبر 8 وقت، یہ تمام شرائط حج کے اوقات یعنی دنوں میں پائی جائیں تو اب فرض ہے، ورنہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بہت ہی اعلیٰ فریضہ ہے حج کرنا، بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ تو حج کے واجبات کتنے ہیں؟ فرائض حج اور ارکان حج 7 ہیں۔ نمبر 1 احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت، نیت کرنا۔ نمبر 5 ترتیب، فرائض و ارکان میں ترتیب ہونا، ہر رکن کو اپنے وقت میں ادا کرنا۔ نمبر 7 مکان یعنی طواف کے لیے بیت اللہ اور وقوف کے لیے میدان عرفات اور مزدلفہ میں ہونا۔ واجبات حج 27 ہیں۔ نمبر 1 27 میقات سے احرام باندھنا۔ نمبر 2 صفا مروہ۔ نمبر 3 صحیح کا صفا مروہ سے شروع کرنا، نہ کہ بالعکس پیدل صحیح کرنا اگر عذر نہ ہو۔ دن میں وقوف کرنے کی صورت میں زوال کا وقت ختم ہونے تک وقوف، آغاز شب تک ہونا، میدان عرفات سے واپسی میں امام کی پیروی کرنا، وقوف مزدلفہ، عشاءین کا مزدلفہ میں ایک ساتھ ادا کرنا۔ نمبر 10 ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخوں میں تینوں میں جمرو رمی کرنا۔ جمرہ عقبہ کی رمی پہلے دن حلق سے قبل کرنا، ہر دن کی رمی بر وقت یعنی اسی دن ہونا، حلق کروانا، اس کا ایام نحر میں ہونا، حرم شریف ہو، قران و تمتع کی صورت میں قربانی کرنا، احرام ایام نحر قربانی کرنا، طواف عکازہ کا زیادہ حصہ ایام نحر میں ہونا، عظیم حتیم میں سے باہر سے طواف کرنا، طواف دائیں طرف سے شروع کرنا، پیدل طواف کرنا اگر عذر نہ ہو، طواف کے وقت جسم کا نجاست حکمیہ سے پاک ہونا، دوران طواف ستر پوشی کرنا، طواف سے فراغت پر دوگانہ ادا کرنا، رمی، جمار، قربانی، حلق اور طواف میں ترتیب قائم رکھنا۔ نمبر 27 از وقوف عرفہ حلق جمع نہ کرنا، اجتناب ممنوعات احرام مثلاً سلا کپڑا زیب تن کرنا، منہ یا سر کو چھپانا وغیرہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔